اور اس نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا تیرے لیے واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے. تو فکمل بہ میاتن 100 پورے ہو گئے. اچھا 100 قتل کر کے لیکن دل میں وہ جو ارج تھی نا وہ پھر تڑپی اور پھر وہ پوچھتا پھرتا تھا حل لہ من توبۃ، کوئی ہے واپسی کا رستہ. تو یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے. تو پھر کسی عالم کا پتہ بتایا گیا اور پھر عالم نے وہ آگے پھر پوری سٹوری ہے کہ عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے. فاعبد اللہ معہم، تو جا کے اللہ کی بندگی ان کے ساتھ شروع کر دے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نیکی کرے گا نا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن نے اصول دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ویسے ختم کر دیتی. بالکل ٹھیک. ایک شخص سے گناہ ہوا اور نیکیوں کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ساری عبادات ہیں. ایک شخص سے گناہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں، فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے. آپ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے. اور اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نا اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اچھا، اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن گئے. لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اس پر پھر ایک فرشتہ آیا. اچھا. اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں. وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہو. یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے. ایک بات، دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں. فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور واپسی کس وقت کرنی ہے، کب کرنی ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، یہ دیر ہماری طرف سے ہے. تو پھر اس میں ہوپلیسنس کیسی، مایوسی کیسی؟ اللہ کی طرف سے تو ہماری موت سے پہلے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے اور ہم کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں اگر اس کو استعمال کر رہے اس آپشن کو، تو ہم نہیں استعمال کر رہے، اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. اللہ اکبر. شیخ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سٹوری، اس کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے بھائیوں کے حوالے سے، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کیا. تو کسی کو معاف کرنے کا کیا حدیث میں ہمیں، قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے جو ہے وہ کیا وہ ملتے ہیں فضیلت؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ نا اس کو ایک اور واقعے کے ساتھ اٹیچ کر لیں. جی. کہ جب واقعہ افک ہوا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، تو اس میں جو لوگ انوالو تھے اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھا. جی ہاں.
اور مستح بن اساسہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. ایسے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مستح کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ, سمپل از دیٹ. کیا بات. جب اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ سے معافی کی توقع رکھو. کیا بات. اور اگر آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ. تو یہ تو اصول ہے سیدھا سادہ سا صحیح. کہ آپ لوگوں کو معافی دیتے رہیں گے تو اس سے, وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلے نا صحیح تو اس کو دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. ایک جیب وہ جس میں معافیاں دینی ہیں اور ایک جیب وہ جس میں معافیاں مانگنی ہیں. لہٰذا جہاں تھوڑی سی غلطی ہو وہیں فوراً معافی مانگ لیں, اور جہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو وہاں فوراً معافی دے دیں, تاکہ شام کو جب واپس آئے تو کوئی چیز اس کے ذمے نہ ہو. اور یہ اس طرح کا آدمی کو طریقہ کار بنانا پڑے گا, وگرنہ اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے, معافی لینا مشکل ہے. کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ توبہ کی کوالٹی کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دیے جانے کا یا توبہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں دوسروں کے کام آنا, جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو, والدہ نہیں حیات, تو خدمت خلق, دوسروں کے کام آنا, وہ بھی ایک بڑا کوئک ذریعہ ہے میرا خیال اللہ رب العالمین کی خوشنودی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ان الحسنات, قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس نیکیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا وہ مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں, 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, یہ بھی طریقہ ہے. لیکن نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساری دنیا سے جو آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہے سب سے نیکی کرتے ہیں. اس میں حقوق اللہ والی نیکیاں بھی شامل ہیں, اس میں حقوق العباد والی نیکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ نیکیاں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ توبہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ ان نیکیوں کے ساتھ توبہ جڑی ہے, نیکیاں کرنا شروع کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ جو 99 قتلوں والی حدیث ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا فاعبد اللہ معہم, جا کے ان کے ساتھ بندگی شروع کر دے. بالکل ٹھیک. کوئی نہ تو چلا کاٹنے کے لیے کہا گیا, نہ اس کے لیے کوئی خاص جا کے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بندگی شروع کر دے. تو گویا اللہ کی بندگی میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں, حقوق العباد بھی آتے ہیں. بالکل. تو جب وہ انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں.